اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لکم کیا کچھ ان کے لیے حلال کیا گیا ہے قل آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات حلال کی گئی تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی وما علمتم اور وہ جو تم نے تعلیم دی ہے وما علمتم اور وہ جو تم نے تعلیم دی ہے من الجوارح زخمی کرنے والے جانوروں کو مقلبین کہ چھوڑتے ہو شکار پر یعلمونہن سکھاتے ہو تم ان کو مما علمکم اللہ وہ چیز جو اللہ تعالی نے تمہیں سکھائی ہے فکلوا پس کھاؤ مما ان جانوروں کو امسکنا علیکم جو شکار کے بعد امسکنا علیکم انہوں نے تمہارے لیے روکا شکار کرنے کے بعد اس جانور کو تمہارے لیے روک رکھا اس کو کھا سکتے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا نام اس پر وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلدی حساب لینے والا ربط لکھی کامل دین کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں حلال اور حرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ یہ دین کامل ہے تو گزشتہ آیت میں حرام کی تفصیل بیان کی گئی اب حلال چیزیں کیا ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حلال کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے چند چیزیں جن میں دینی دنیاوی جسمانی یا روحانی نقصان ہیں وہ حرام ہیں ان کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہیں تو اصل مقصد یہاں پہ اس آیت میں شکار کے حوالے سے تفصیل کو بیان کرنا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ زیادہ بات شکار پر ہی کریں گے آیت کا شان نزول حضرت عدی بن حاتم طائی زید بن محلحل اور کچھ دیگر حضرات جو شکار کا شوق رکھتے تھے انہوں نے پوچھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکاری لوگ ہیں کتوں اور بازوں کے ذریعے سے ہم شکار کرتے ہیں تو ہمارے لیے کس جانور کا شکار حلال ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیزیں حلال ہیں تو آپ کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن چیزوں کو طبیعت سلیمہ پاکیزہ سمجھتی ہے وہ حلال ہیں اور اصول شریعت سے ان کا پاکیزہ ہونا ثابت ہو یعنی کتاب سنت اجماع اور قیاس اس سے پاکیزہ ہونا ثابت تو یہ چیزیں حلال سمجھی جائیں گی
اور یہ سبھی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھی۔ پھر نزول تورات پہ جب یہودیوں نے شرارتیں کی، ان کی قباحتیں سامنے آئیں، تو بطور سزا کچھ چیزوں کو ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ یہ بات آپ نے پہلے سورۃ النساء میں بھی پڑھ لی۔ انجیل میں حلال اور حرام کی تفصیل پر بحث نہیں ہوئی، تو قرآن کریم میں دین ابراہیمی کے مطابق سب چیزوں کو حلال قرار دیا، ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا حلال کیا گیا ہے شکار ان جانوروں کا جن کو سودایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، جن جانوروں کو آپ نے پڑھایا ہے ان کا شکار جائز ہے۔ ہر جانور کا شکار جائز نہیں ہوتا، ہر جانور سے شکار جائز نہیں ہے۔ جون سا بھی کتا آیا پکڑ کے اس کے ساتھ شکار کروا دیا، نہیں، پڑھا لکھا کتا ہونا شرط ہے۔ جوارح کا مطلب کیا ہے؟ اس مراد شکار کرنے والا جانور، کتا ہے، باز ہے، شکرا ہے، شاہین ہے، تو اس کو زخمی کرنے والا، تو ایسے شکار کو کھانے کی اجازت ہے۔ جو تمہارے لیے اس جانور کو روک رکھیں، خود نہ کھائیں۔ اگر خود کھاتی ہیں تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اس پر اللہ کا نام لو، یعنی شکاری جب جانور کو بھیجے تو بسم اللہ اللہ پر پڑھ کر بھیجے، تو اللہ کے نام کی برکت سے یہ شکار حلال ہو جائے گا۔ اگر ان مذکورہ شرائط میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو پھر اس شکار کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے، حرام کھانے والے کی بڑی سخت پکڑ ہو۔ یہ تھا آیت کا مفہوم۔ اب شکار کے حوالے سے تفصیلی بحث میں آتے ہیں۔ شکار کا جواز قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ بہت ساری حدیث موجود ہیں جن میں شکار کی حلت پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ شکار کی اقسام لکھیے، شکار کی اقسام۔ سمندری جانوروں کا شکار، نمبر 2 زمینی جانوروں کا شکار۔ دونوں طرح کے جانوروں کا شکار جائز ہے، لیکن یاد رکھیں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے بس۔ لیکن شکار کے لیے اس بات کی شرط نہیں ہے کہ حلال جانور کا شکار کیا جائے، شکار حرام جانور کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ان کا کھانا حلال ہے تو گوشت سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو اس کی ہڈی سے، کھال سے، چمڑے وغیرہ سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں نہ ہو، حدود حرم میں نہ ہو۔ تو شکار کے سلسلے میں بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خود شکار کرنے والے کے بارے میں کیا شرائط ہیں، کیا کیا باتیں اس میں پائی جانی چاہیے۔ نمبر 2 اس جانور کے احکام جس کا شکار کیا جا رہا ہے، اور نمبر 3 آلات شکار، کن اشیاء سے شکار کیا جا سکتا ہے، یہ باتیں جاننا ضروری ہے۔ تو پہلے شکار کرنے والے کے اوصاف کیا ہوں، آئیے وہ سمجھتے ہیں۔ شکار کرنے والے کے اوصاف، جو شرائط ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہیں وہی شکار کرنے والے کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ یعنی وہ ذبح کا مفہوم سمجھتا ہو، مطلب بالغ ہو،
نابالغ نہ ہو، سمجھدار ہو، مجنون نہ ہو، بسم اللہ کو سمجھتا ہو، مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، اور خود محرم نہ ہو، اور خود کتے کو یا تیر کو شکار کے لیے چھوڑا ہو، اور چھوڑتے وقت ساتھ کوئی اور جانور نہ ملا ہو، جب شکار پہ جانور چھوڑا ہے تو بسم اللہ کو ترک نہ کیا ہو، شکار کی طرف جانور بھیجنے کے بعد مسلسل اس شکار کے تعاقب میں رہے، غافل نہ ہو جائے، کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے۔ اگر جانور کو شکار کے لیے بھیج دیا، خود کسی اور کام میں لگ گیا اور بعد میں وہ جانور مردہ حالت میں پایا گیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، شاید وہ کسی اور وجہ سے مر گیا ہو، کسی اور جانور نے اس کو مار دیا ہو۔ اچھا، یہ تو شکار کرنے والے کے اوصاف ہو گئے۔ ابھی لکھیے شکار حلال کب ہوگا؟ جس جانور کا شکار کیا جائے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے ذبح یا نہر کیا جائے، جسم کے کسی حصے کو بھی اگر شکاری جانور نے زخمی کر دیا تو کافی ہے۔ اگر زخمی نہیں کیا، ماس دبوچ کر یا گردن توڑ کر مار دیا، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور ایسی اگر زندہ حالت میں پا لیا تو ذبح کرنا ضروری ہوگا، بغیر ذبح کے اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس جانور کا شکار کیا جائے وہ جانور وحشی ہو۔ وحشی سمجھیے نا مطلب، پالتو نہ ہو، مانوس نہ ہو، اپنے بچاؤ پر قدرت رکھتا ہو، اڑ سکتا ہو، بھاگ سکتا ہو، جو جانور پکڑا جا سکتا ہے، وحشی نہیں ہے، پالتو ہے، مانوس ہے اپنے ساتھ، تو اس کو شکار نہیں کرنا، اس کو شرعی اصولوں کے مطابق ذبح کرنا ہوگا۔ ایک آدمی کہتے نہیں گھر میں بکری ہے، چلو دوڑاؤ اور پیچھے کتا دوڑاؤ کو شکار کرتا ہوں، نہیں، حلال نہیں ہوگی۔ جس جانور پر قابو پا کر ذبح کر سکتے ہیں اس کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی اگر کتے نے جانور پر حملہ کیا اور کوئی عضو اس کا کاٹ کر الگ کر دیا تو اس کاٹے ہوئے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، باقی حصے کا کھانا جائز ہے۔ شکار کس کا کیا جائے؟ ایک سوال یہ رہ گیا، شکار کس کا کیا جائے؟ تو لکھیے، شکار کھائے جانے والے اور نہ کھائے جانے والے دونوں طرح کے جانوروں کا کیا جا سکتا ہے۔ جسے کھایا نہیں جاتا وہ شکار کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی کھال سے، اس کی ہڈی سے، بالوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے، لیکن سور، خنزیر نجس العین ہے، وہ کسی صورت میں بھی پاک نہیں ہوتا۔ ایسے کسی جانور کے ضرر اور نقصان سے بچنا مقصود ہو اس کو بھی مارا جا سکتا ہے، لیکن بے مقصد ماس کھیل تماشے کے لیے، نشانہ بازی کے لیے کسی ذی رخ پر نشانے آزمانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے اگلا سوال رہ گیا کہ شکار کس چیز سے کیا جائے گا؟ آلات شکار کیا ہے؟ آلہ شکار، شکار کے لیے استعمال کیے جانے والے آلات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذی روح، دوسرے غیر ذی روح، یعنی روح والا آلہ اور بغیر روح والا آلہ۔ غیر ذی روح کیا ہے؟ مثلا تیر، نیزہ، تلوار، چھری، خنجر۔ ضروری ہے کہ یہ آلات دھاری دار ہو جو جانور کو زخمی کر سکے۔ جس ہتھیار سے جانور چوٹ کے ساتھ مر جائے اسے کھانا جائز نہیں ہوتا، زخمی کرے، زخم لگائے، یہ شرط ہے اس ہتھیار کے لیے۔ اور غیر ذی روح یہ ہو گئے، ذی روح یعنی شکاری جانور، یعنی ذی روح آلہ کون سے ہے؟ جس میں روح ہوتی ہے اس کے ساتھ شکار کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ جانور جن کو شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کتا،
باز، شکرا، شاہین وغیرہ. فرمائیے زخمی کرنے والے شکار کو، ابھی آیت میں آپ نے پڑھا، جوارح سے مراد ہر وہ جانور ہے جو دانت سے یا پنجوں سے شکار کو زخمی کر دے. اس صلاحیت رکھنے والے سارے جانور اور پرندے اس میں شامل ہوں گے سوائے سور کے. سور اگر کسی جانور کو شکار کرے بھی تو وہ شکار جائز حلال نہیں ہوتا. اور پھر جن جانوروں کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے ان کا تربیت یافتہ ہونا بھی شرط ہے. ابھی آپ نے پڑھ لیا، آیت میں بھی آپ نے پڑھا، وہ سدایا ہوا ہو، سکھایا ہوا ہو، گریجویٹ کتا ہو تب اس کا شکار جائز ہے. پڑھا لکھا ہو، تربیت یافتہ ہو. تربیت یافتہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ کتا پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب اسے دوڑایا جائے تو دوڑ پڑے، جب اسے کہا رک جا رک جائے. شکار کی طرف 3 بار بھیجیں اور واپس بلائیں، واپس آ جائے. سمجھیں کہ اب سمجھدار ہو گئے، اب اس کو ڈپلوما دے دینا چاہیے. اور اس سے خود نہ کھائے. اگر خود کھاتے ہیں تو پھر سمجھے اپنے لیے شکار کر رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں کر رہے. اور پرندوں کی تربیت یافتہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ شکار پر جب انہیں چھوڑا جائے، چھوڑ کر واپس بلائیں تو واپس آ جائے. میں کسی نے باز رکھا ہوا ہے، شکار کی طرف بھیجا، پھر کہا چلو واپس آ جاؤ، واپس آ جائے. آپ سمجھ جائیں یہ پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے، آپ کی بات مان رہے. لیکن یاد رکھیں پرندے کے شکار کے لیے شرط نہیں ہے کہ پرندہ اگر شکار کرتا ہے تو اس سے خود نہ کھائے. نہیں، یہ کتے کے لیے ہے. پرندہ اگر شکار کرتا ہے اس میں خود بھی کھا لے تو کوئی عرض نہیں، تب بھی وہ حلال ہے. سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اگر کتا شکار سے کھا لے تو اسے نہ کھاؤ، اور اگر شاہین کھا لے تو کھا سکتے. ایک ضابطہ ذہن میں رکھیے گا، اگر شکار اور ذبیحہ کے بارے میں حلت اور حرمت میں شبہ ہو جائے تو اسے نہیں کھانا چاہیے. شبہ ہے، پتہ نہیں حرام ہے کیا ہے. تو حلت اور حرمت میں شبہ ہو تو حرام کو ترجیح ہوتی ہے، اسے حرام سمجھا جائے گا، نہیں کھایا جائے. مثال کے طور پر جیسے 2 کتے مل گئے شکار پر، شبہ آ گیا کس نے شکار کیا، اب اس کو مت کھائیں. جانور پانی میں گرا، آپ نے تیر مارا، پرندہ اوپر بیٹھا تھا، پانی میں گرا، کوئی پتہ نہیں تیر سے مرا یا پانی میں ڈوبنے سے مرا، نہ کھائیں، شبہ آ گیا. دوبارہ شکار جائز اور درست ہے، لیکن اس میں اتنا مشغول نہیں ہونا کہ نمازیں قضا ہو جائیں. باقی جو جانور خون خوار ہیں، بے حیائیں، خبائث میں شامل ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، ان کا کھانا حلال نہیں ہوتا. باقی کن جانوروں کو کھانا حلال ہے، کن کا حرام ہے، وہ تفصیل الگ سے انشاءاللہ عرض کروں گا. تو بہرحال شکار کے حوالے سے آپ نے آج پڑھا. اب پوری بحث کا خلاصہ لکھ لیں اپنے پاس. سب سے پہلے لکھیں شکاری جانور کے لیے شرائط. پہلے سمجھایا ہے، اب لکھوا رہا ہوں، خلاصہ لکھواؤں گا پورے سبق. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 شرائطیں یہ سب پائی جائیں گی تو اس جانور کا کیا وہ شکار حلال ہوگا. نمبر 1، شکاری جانور شکار کو زخمی کرے، اگر زخمی نہیں کیا تو حلال نہیں ہوگا. نمبر 2، وہ شکاری جانور سکھایا ہوا ہو، پڑھا لکھا ہو. پڑھا لکھا ہونے کی شرائط آپ کو بتا دوں. نمبر 3، اس شکاری کتے کے ساتھ کوئی جائز ناخواندہ کتا شامل نہ ہوا، دونوں نے مل کر کیا پھر حلال نہیں ہوگا. ارحدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ بعض بات ہم اپنا کتا شکار پر چھوڑتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی مل جاتا ہے، تو کیا اس شکار کا کھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. انما سمیت علی کلبک، آپ نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی ہے، دوسرے پر نہیں پڑھی، تو لہذا دوسرا کتا ساتھ مل جائے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. اس حدیث سے فقہاء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے. دیکھیے ایک بڑے جانور میں کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں؟ 7 لوگ.
یہ چلیں 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے، 7 سے کم مطلب. تو اب اگر ایک ہی آدمی سب کا وکیل بن کر جانور ذبح کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، جانور کیا ہو گیا؟ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. لیکن بعض علاقوں میں لوگ ہوتے ہیں جن کو شبہ ہوتا ہے، وہمی ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایسے ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں جی ہم بھی چھری ساتھ پکڑیں گے. تو 2-3 لوگ مل کر چھری پکڑتے ہیں، سارے ایک بار ذبح کرتے ہیں. اب ان میں سے ایک بندے نے بسم اللہ پڑھی، باقی نے نہیں پڑھی، جانور حرام ہو گیا. چھری سب نے پکڑی ہوئی ہے، سارے ذبح کر رہے ہیں. جس نے بھی چھری پکڑی ہے، چھری چلا رہے ہیں، ان سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوگا. بس سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ایسی ہو گیا نا جیسے شکاری کتے پر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھیجا، اس کے ساتھ دوسرا کتا مل گیا جس پر نہیں پڑھی تو شکار حرام ہو گیا. تو اسی طرح ایک آدمی ذبح کرنے والا پڑھ رہا ہے، دوسرا جو ساتھ ملا ہوا نہیں پڑھ رہا تو جانور حرام ہوگا. مسئلہ سمجھ آیا؟ چوتھی شرط نمبر 4، کتا شکار لا کر مالک کو دے، خود کچھ نہ کھائے، خود اس سے کچھ نہ کھائے. نمبر 5، وہ کتا بسم اللہ پڑھ کر بھیجا گیا ہو تو اب ایسا کتا یا باز یا شہین شکرا اگر شکار کر کے لاتا ہے جس میں 5 شرائط ہیں، وہ شکار حلال ہے، بغیر ذبح کبھی اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، جس جگہ پر کتے کا منہ لگا ہے، جہاں پر اس نے حملہ کر کے نا اس کو زخمی کیا ہے، اس جگہ کو کاٹ کر پھینکنا ہوگا، اس کو نہیں کھا سکتے. اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. کتا اگر برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو بھی 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے. تو جس جگہ پر اس نے منہ لگایا ہے اس جگہ کو نہیں کھانا، اس کو پھینک دینا. تو یہ تو کتے کے لیے شرائط ہیں. تیر وغیرہ یا دیگر کسی آلے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ نمبر 1، وہ آلہ دھاری دار ہو، چاہے لوہے کو یا اسٹیل کو، سلور کو، جس چیز کو بھی ہو. نمبر 2، شکار کو دہار والی طرف سے وہ آلہ لگا اور اس کو زخمی کیا، یقین بھی ہو کہ موت اس زخم سے آئی. لیکن اگر چوڑائی والا ایسا لگ گیا، کل پرسوں کے سبق میں بھی گزرا، چوڑائی والا ایسا لگ گیا تو حلال نہیں ہوگا شکار. تیر یا تلوار یا جو بھی چیز شکار کو ماری ہے یا نیزہ، اس کی دہار لگی ہو، شکار زخمی کیا اس کو، کیونکہ سائڈ اگر لگی تو پھر تو سامنے جیسے ڈنڈا مارا، دبوچ کے مارا، وہ حلال نہیں ہوگا، چوٹ ہو گئی. نمبر 3، تیر وغیرہ براہ راست شکار کو لگے. براہ راست لگنے کا کیا مطلب؟ آپ نے تیر مارا نا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، سیدھا جا کے شکار کو لگے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے تیر مارا، وہ تیر پہلے کسی درخت یا پہاڑ پہ لگا، پھر اس پر لگنے کے بعد شکار پر گرا، یا اس پر لگ کر واپس شکار کو لگا، پھر وہ شکار حلال نہیں ہوگا. بڑی باریک باتیں یہ آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گی. یہ ایسے نا جیسے آپ نے گیند دیوار پر ماری، واپس آ کر آپ کو لگتی ہے. تو اگر تیر ایسی ہو گیا کہ آپ نے مارا تو ایک چیز کو لگ کر مڑ کر شکار کو لگا تو شکار حلال نہیں ہوگا. ڈائریکٹ سیدھا جا کر شکار کو لگے تب شکار حلال ہوگا. اب لکھیے شکار شدہ جانور سے متعلق شرائط. شکار شدہ جانور سے متعلق شرائط. نمبر 1، وہ شکار حشرات الارض میں سے نہ ہو، کیڑے مکوڑے بچھو سانپ ان کا شکار نہیں ہوتا. نمبر 2، پانی کے اندر رہنے والا نہ ہو. نمبر 3، وہ جانور وحشی ہو، اپنی حفاظت خود کر سکتے ہو. میں نے پہلے بتا دیا اگر جانور وحشی نہیں یا گھر میں پالا جانے والا جانور ہے تو اس کو شکار نہیں کر سکتے، اس کو تو ذبح کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں آپ اس کو تیر مارنا شروع کر دیں. نمبر 4، یہ 3 میں وحشی ہو، اپنی حفاظت خود کر سکتا ہو، بھاگ سکتا ہو، اڑ سکتا ہو، پروں کے ذریعے سے، پنجوں کے ذریعے سے، اپنی کچلی کے ذریعے سے وہ اپنی جان بچا سکتا ہو. نمبر 4، جس جانور کا شکار کیا جا رہا ہے وہ حلال اور معقول اللحم ہو، تب اس کو کھا سکتے ہیں. نمبر 5، ذبح سے پہلے شکاری جانور کے لگائے گئے زخم سے مر جائے. ہاں اگر اس میں زندگی کے آثار باقی ہیں پھر اس کو ذبح کرنا پڑے گا.
زندگی کے آثار باقی تھے، زخم لگائے، آپ نے زندہ حالت میں اس کو پایا، پھر ایسی چھوڑ دیا، وہ حرام ہو جائے گا، مر جائے گا، مردار ہوگا۔ زندگی کی حالت میں پایا اس کو پھر فوراً ذبح کرنا ہوگا۔ حرمت کی صورتیں، کن صورتوں میں شکار حرام ہوگا؟ نمبر 1، شکار کرنے والا احرام میں ہو تو شکار حرام ہے، بشرطے کہ شکار خشکی کو، میں نے بتایا تھا سمندر کا شکار احرام والے کے لیے بھی جائز ہے۔ نمبر 2، احرام میں تو نہیں ہے لیکن شکار حدود حرم میں، حدود حرم سے شکار کیا تب بھی حرام ہے۔ نمبر 3، اس شکار پہ کسی کی ملکیت ہو، کسی اور کا ہے۔ نمبر 4، شکار سے کسی کے اموال کا نقصان ہو رہا ہے، کھیتوں کا نقصان ہو رہا ہے، تب بھی شکار کرنا جائز نہیں۔ امام مالک رحم اللہ کی فقہ میں یہ بات ہے، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، فرماتے ہیں معاش کے لیے شکار مباح ہے، معاش کے لیے، اپنے خرچے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے شکار مباح ہے، جائز ہے۔ اہل و عیال پر فراخی کے لیے مستحب ہے، یہ اہل و عیال پر آج فراخی کریں گے، اچھی چیز کھلائیں گے ان کو، اس نیت سے مستحب ہے۔ ضرورت کے وقت یعنی احیاء کے لیے، زندگی بچانے کے لیے شکار واجب ہے، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تو شکار کر لیں۔ اور نمبر 4، کھیل کود کے لیے شکار کرنا مکروہ ہے۔ اور نمبر 5، تعذیب حیوان کے لیے بغیر کسی مقصد اور فائدے کے لیے شکار کرنا حرام ہے۔ الفقہ الاسلامی و ادلتہ، وہاں سے ماخوذ ہے یہ بات جو میں نے آپ کو لکھوا دی۔ شکار کے کچھ متفرق مسائل لکھیے۔ کرنٹ کے ذریعے شکار جائز نہیں ہے، البتہ مچھلیوں کو کرنٹ کے ذریعے سے دوائی وغیرہ ڈال کر شکار کرنا درست ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ کرنٹ کے ذریعے سے اگر آپ شکار کر رہے ہیں یا گولا مار کر شکار کر رہے ہیں مچھلیوں کا، تو اس میں کیا ہوتے ہیں، اور آبی جانور بھی مر جاتی ہیں، مچھلیوں کے چھوٹے بچے مر جاتی ہیں، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو خشکی کا شکار ہے اس کو آپ نے زہر ڈال کر شکار کر دیا، کوئی دوائی ڈال کے شکار کیا اور اس سے مر گیا تو مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کو دہار نہیں لگی، زخم نہیں لگا، اس کو گولا مارا، بندوق کی گولی ماری، اس سے بھی شکار حرام ہوگا، کیونکہ وہ زہر سے مر رہے۔ نمبر 2، زہر آلودہ تیر سے شکار بھی جائز نہیں ہے، تیر کو زہر لگا کر شکار کیا تب بھی جائز نہیں، شبہ ہے کہ زہر سے مرے یا زخم سے مرے۔ تو پہلے بتایا کہ حلت اور حرمت کے مسائل میں شبہ آ جائے تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، اس کو حلال نہیں سمجھیں گے۔ نمبر 3، بندوق اور بھاری پتھر سے کیا گیا شکار حرام ہے۔ نمبر 4، وہ جانور کسی چھت پر گرا پھر وہاں سے نیچے گرا تب بھی حرام ہو جائے گا، سٹیپ وائز گرتا جا رہا ہے، لگتا یوں ہے کہ وہ گرنے سے مرا ہے۔ نمبر 5، جس حیوان کا شکار کیا جا رہا ہے اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے، کسی اور چیز کو تیر مار رہا تھا لیکن آگے جا کر ہرن کو لگ گیا، خرگوش کو لگ گیا، تو زرافے کو لگ گیا، تو اب اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو غلطی سے لگا ہے، یہ نہیں ہے بھائی ایک تیر سے 2 شکار، ایسا نہیں ہوگا، مار کسی اور چیز کو رہا تھا تو تیر لگ گیا شکار کو، اس شکار کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ارادہ ضروری ہے۔ نمبر کتنے ہو گئے؟ 6، کتا بھیجا ہو شکار کی طرف، اگر کتا خود ہی بھاگ کر شکار دیکھا، کتے نے دیکھا ہرن جا رہا ہے، کتا شکاری ہے لیکن بھیجا نہیں ہے، اس نے دوڑ کے جا کر اس میں شکار کر حملہ کر کے مار دیا، شکار حرام ہو، جائز نہیں، کیونکہ خود بھیجا تو نہیں ہے۔ دوبارہ شکار کا حکم کیا ہے؟ شکار کا حکم کیا ہے؟ شکار میں اصل تو اباحت ہے، جواز ہے،
لیکن چند صورتوں میں حکم مختلف ہو جاتا ہے. مثلا خلاف اولا جیسے رات کے وقت شکار کرنا. نمبر 2 بلا مقصد کھیل کود تفریح کے لیے شکار کرنا مکروہ ہے، اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. اور نمبر 3 اس طرح نشانہ بازی کے لیے شکار کرنا کہ جانوروں پر نشانہ بازی کرے، یہ بھی جائز نہیں. باقی حرمت کی صورتیں بھی میں نے آپ کو الگ سے بتا دی. یہ تھا شکار کے حوالے سے ایک مختصر مقالہ اور مضمون، اور موٹے موٹے مسائل جو شکار کے حوالے سے پیش آ سکتے ہیں وہ سارے میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ شکار کے معاملے میں آپ اگر شکار کرنا چاہیں تو اب آپ کو کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا. کہ پوری فقہ کا خلاصہ اور نچوڑ شکار کے ابواب سے آپ کو میں نے بتا دی. ایک بات یاد رکھیے، مشینی ذبیحہ، مشین کے ساتھ آج کل بعض علاقوں میں رواج ہے کہ جانور ذبح کرتے ہیں، تو مشین کا ذبیحہ حرام ہے، بس بات ختم. لمبی چوڑی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں. سعودی عرب میں بھی علماء نے اس بات کو بہت بار اٹھایا ہے. میں کبھی اس پر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا، لیکن حکومت نہیں مانتی. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو باہر سے مرغیاں آتی ہیں، فارمی مرغی جو باہر سے آتی ہے، یہ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے. عموماً اگر اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ مشینی ذبیحہ ہے، مت کھائیے اس کو. مشین کے ساتھ ذبح کیا ہوا جانور کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں اشکال تو اٹھ رہا ہوگا کیوں؟ چلیں کیوں کا جواب دے دیتا ہوں، ورنہ بات تفصیلی ہے وہ پھر کبھی بات کروں گا. صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن، ورنہ میں نے مسئلہ بتا دیا کہ مشین کا ذبیحہ حرام ہے، حلال نہیں ہوتا. آپ دیکھیں باہر کے ممالک جو غیر مسلم ممالک سے جو فارمی مرغیاں کٹ کے آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہے، مسلمان ہے یا کافر، کوئی پتہ نہیں. بالفرض اگر وہ مسلمان ہے تو چلیں ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے وہ کون لوگ کاٹ کے بھیج رہے ہیں. نمبر 2 اگر پتہ چل بھی جائے کہ مسلمان ہے، پھر اگلا مسئلہ بسم اللہ پڑھنے کا، کہ بسم اللہ پڑھیے یا نہیں پڑھی. تو نہیں پڑھی. بالفرض اگر وہ کہتے ہیں جی میں بسم اللہ پڑھ کے مشین چلاتا ہوں، تو جب وہ بسم اللہ پڑھ کر مشین چلاتے ہیں تو صرف پہلا ذبح ہونے والا جانور حلال ہوگا، باقی سارے حرام ہوں گے. ایک جانور پہ بسم اللہ پڑھیے، ہر جانور پہ الگ الگ بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے. جب ایک بار اس نے مشین چلا کے چھوڑ دی، ہزاروں لاکھوں مرغیاں سارا دن کٹ رہی ہیں ایک بسم اللہ پہ، سب حرام ہے. ہر جانور کے لیے الگ الگ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. فقہاء نے یہاں تک لکھے ایک آدمی بذات خود ذبح کر رہا ہے چھری کے ساتھ، اوپر نیچے 2 مرغیاں اس نے رکھی ہیں، اور دونوں مرغیوں کو ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ایک چھری کے ساتھ دونوں کی گردنیں جوڑ کے ذبح کر رہے ہیں. ایک حلال ہوگی ان میں سے. یہاں پر بھی شبہ کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے، جس طرح جانور حلال نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا مسئلہ. اور تیسرا شبہ یہاں پر یہ ہے کہ اس مشین کے اندر، مشین میں نے دیکھی ہے پہلے اس میں کھولتا ہوا گرم پانی ہوتا ہے، اس کھولتے ہوئے پانی سے مرغی گزرتی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کھولتے ہوئے پانی سے مری ہے یا آگے چھری کے نیچے کٹ کر مری ہے. آ گیا نا شبہ. اور چوتھا شبہ میں یہ ہے کہ اس مشین میں جانور کو کرنٹ لگایا جاتا ہے. جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو کرنٹ لگاتے ہیں، پہلے اس کو کرنٹ لگتے تو کیا پتا کرنٹ سے ہی مر گیا، معاملہ پھر شبہ والا آ گیا. اور نمبر 5 وہ جانور بعین ہی اس کی گردن چھری کے نیچے بعض کا تو نہیں آتی، جہاں سے بھی وہ مشین میں فٹ آ جائے وہ مشین اس کو ادھر سے کاٹ کے ٹکڑے کر دیتی. تو لہذا یہ شبہات ہیں مشینی ذبیحے پر، اس لیے مشینی ذبیحے کو حلال نہیں کہا جا سکتا. میرے خیال میں کافی ہو گیا سبق بس کا. بہت اہم سبق تھا، امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے. میں نے عرض کیا تھا نا جو جانور پکڑا جا سکتا ہے تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہوگا. آپ دیکھیں نا آپ نے جال ڈالا پرندوں کے لیے، پرندے پھنس گئے آ کے اس میں، پرندے پھنس گئے، تو اب ان پرندوں کو ذبح کرنا ضروری ہوگا جو کہ اب ان پر قابو ہو گیا. ایسی جو جانور پالتو ہے مانوس ہے اسے بھی ذبح کرنا ہوگا.
چلیں